الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. آپ سب کا خیر مقدم ہے انشاءاللہ تعالی. عقیدے کی ایک کتاب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی جو بنیادی عقیدے کی کتاب ہے، وہ ہے اصول الثلاثہ، ثلاثۃ الاصول بھی کہا جاتا ہے اسے. اور یہ کتاب بنیادی کتاب ہے. کوئی بھی جو عقیدہ پڑھنا چاہتا ہے تو یہ کتاب سے اس کو شروع کرنا چاہیے. کتاب ہے ثلاثۃ الاصول، اور یہ کتاب کو لکھنے والے ہیں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی، اور اس کی شرح جو میں نے لی ہے وہ ہے شیخ صالح العثیمین کی شرح. اگر آپ حرم کو جائیں گے مدینے میں یا مکہ میں تو وہاں پہ اسی طرح مغرب کے بعد ایک ایک کتاب وہاں پہ حلقے بنے ہوتے ہیں جہاں پہ دروس ہوتے ہیں کتاب پڑھنے کے. کتاب پڑھنے سے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کتاب پڑھنے سے سارے اس مسائل کی چیزیں آپ کے دماغ میں آ جاتی اور نئی بات معلوم ہوتی. کئی سارے چیزیں علم میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تدرج حاصل کرتا ہے. تدرج یعنی ایک لیول سے دوسرے لیول پہ جاتا ہے. یعنی پہلے چھوٹی کتاب ہے اصول الثلاثہ یا ثلاثۃ الاصول، اس کے بعد وہ پڑھے گا قواعد الاربع، اس کے بعد پڑھے گا اصول الستہ، اس کے بعد پڑھے گا کشف الشبہات، اس کے بعد پڑھے گا اس طرح سے کتاب التوحید جیسے چل رہی ہے آپ کی کتاب. اس کے بعد عقیدۃ الطحاویہ، اس کے بعد عقیدۃ الواسطیہ، اس طرح سے عقیدۃ التدموریہ. یہ سارے وہ لیول عقیدے میں یہ کتابیں پڑھنے کا یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے الحمدللہ. یا فقہ میں ہو، فقہ میں بھی بنیادی کتابیں وہ شروع کرنا چاہتا ہے، یا سیرت میں ہو، تو اسی طرح سے لیول بائی لیول وہ انسان جاتا ہے. تو آج انشاءاللہ یہ کتاب شروع کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کتاب جو بھی شروع کریں ہیں یا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ترجمۃ مؤلف کتاب ثلاثۃ الاصول شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب. شیخ الاسلام ابن عبد الوہاب کے بارے میں ہم جانتے ہیں. کون تھے یہ شیخ؟ کیسا بچپن گزارے، کیسا علم حاصل کرے جس نے یہ کتاب لکھی، اور کیا ہے اس کتاب میں؟ اس کتاب میں سرا کیا تین اصول کیا بتائے گئے ہیں؟ کون سے تین اصول؟ تو یہ شیخ ولد هذا العالم فی بلدۃ العیینہ. یہ کہاں پیدا ہوئے؟ عیینہ میں، سعودی عرب میں پیدا ہوئے 1115 ہجری میں. 1115 ہجری میں فی بیت علم و شرف و دین. ایسے گھر میں جو علم والا گھر تھا، ایسے گھر میں پیدا ہوئے شیخ جو علم والا تھا اور دین والا تھا اور شرف والے لوگ تھے. سارے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب. ان کے والد بھی ابوہ عالم کبیر، ان کے والد بھی ایک بڑے عالم تھے، اور وجدہ اور ان کے دادا بھی سلیمان عالم نجد فی زمن، نجد کے بڑے عالم تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے باپ دادا اگر بڑے علماء رہیں گے تو پوتے در پوتے ان کو آسانی سے علم حاصل ہوتا ہے اور علم میں آگے بھی بڑھتے ہیں. کیونکہ علم کا اثر ایسا ہے کہ آپ اپنے خاندان کو علم والا بنائیں گے، قرآن کے ساتھ لگائیں گے تو آنے والے نسلیں بھی اس کے ساتھ آسانی کے ساتھ سیکھ لیں. کیونکہ اگر کوئی انسان جیسے پہلے بچے کو حفظ کرانا چاہے تو آگے پیچھے ہوتا ہے کہ کیسے کرائیں گے، کون سے مدرسے میں ڈالیں گے وغیرہ. لیکن بعد والے نسل جو ہے ان کو آسانی ہو جاتی ہے. ہمارے والد صاحب یہاں سے کیے تھے، ہم بھی یہاں سے کریں، علم یہاں سے حاصل کیے تھے، تو آسانی سے سارا خاندان علم والا ہو جاتا ہے. تو شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی حفظ القرآن قبل بلوغ 10 سنین. 10 سال سے پہلے حفظ انہوں نے مکمل کر لیا. تو بچپن میں انسان کو کسی بھی عالم بنانا چاہتے ہیں تو پہلے حفظ القرآن سے شروع کرنا چاہیے.
حفظ سے شروع کرنا چاہیے، اور اس کے بعد دیگر چیزیں، کیونکہ بچپن میں جو انسان کو پڑھایا جاتا ہے وہ پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے۔ بچپن میں جو انسان پڑھ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، وہ پتھر کا نقش علی الحجر، پتھر پہ لکھنے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے بعد شیخ نے ودرس فی الفقہ، فقہ پڑھایا انہوں نے، حتی نال حظا وافرا، بہت زیادہ فقہ پڑھا ہے۔ وکان موضع العجب من والدہ، ان کے والد بھی خوش ہوتے تھے ان کو دیکھ کے، لقوت حفظہ، کہ جلدی جلدی بچہ یاد کر رہا ہے، الحمدللہ۔ وکان کثیر المطالعہ، اور بہت زیادہ مطالعہ بھی کرتے تھے، کتابوں کو کھول کھول کے، بچپن سے ہی عادت تھی، کتابوں کو پڑھنے کی عادت تھی، فی کتب التفاسیر والاحادیث، اور کتاب تفسیروں کے کتاب اور حدیث کی کتاب، کئی سارے کتاب شیخ پڑھا کرتے تھے، اور وہ اب دن رات لیلا و نہارا، دن رات علم میں گزارتے تھے، اور بہت سارے متون بھی یاد کرتے تھے۔ متون یعنی جو مختصر لکھا جاتا ہے وہ ہے متون، علمیہ متون ہیں، جیسے اربعین نوویہ ہے حدیث میں، فقہ میں، ایسے سارے بہت سارے متون ہیں، حدیث میں الفیہ ہے، الفیہ ابن عراقی، اور الفیہ ابن مالک ہے لغت میں، اس طرح سے بہت سارے متون انہوں نے یاد کیا۔ پھر وہاں سے عیینہ سے وہ گئے، ثم رحل الى المدینہ المنورہ، وہ گئے مدینہ النبویہ، فقرأ علی علمائیہ، اور وہاں پہ جا کے علماء کے پاس کتابیں پڑھنے لگے۔ اور یہ علم حاصل کرنے کا یہی صحیح طریقہ ہے کہ شیخ کے پاس جا کے کوئی کتاب سنائے یا ان سے سنیں، اور کون کون شیخ سے سنے؟ شیخ عبداللہ ابن ابراہیم تھے وہاں پہ، اور ان کے بیٹے کے اوپر بھی کتابیں پڑھے ہیں، فردی شہری ابراہیم، مؤلف العذب والفائد، تو کئی کتابیں ہیں، فی شرح الفیہ۔ پھر فرائض کا علم بھی حاصل کیے، فرائض کہتے ہیں وصیتوں کی کتاب، اور بہت محمد حیات السندی کے پاس بھی پڑھے ہیں، جو بہت مشہور تھے وہ زمانے میں، یعنی تقریباً آج سے کتنے سال، 400-500 سال پرانی بات ہے۔ وَرِجَالُهُ أَجَازَهُ بِالْأُمَّهَاتِ، اور انہوں نے اجازت لکھی۔ تو یہ تھے شیخ عبدالوہاب۔ اب ان کے زمانے میں کیا ہوا تھا، لوگ کیا کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اور وہ کس کس کے مزاروں پہ جاتے تھے، جیسے عمر ابن الخطاب کے بھائی ہیں زید ابن الخطاب، تو ان کی بہت بڑی مزار تھی سعودی میں، عرب میں بہت بڑی مزار تھی، تو لوگ جاتے تھے، منتیں مانگتے تھے وغیرہ، تو انہوں نے کئی سارے مؤلفات لکھے ہیں، کتابیں لکھے ہیں، جیسے اصول الصلاۃ ہے، کتاب التوحید جو بہت مشہور ہے، اور قواعد الاربع ہے، کشف الشبہات، ایسے کئی سارے کتابیں اس باب میں لکھی، اور ان کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد امام سعود رحمہ اللہ کے ساتھ مل کر جو ہے انہوں نے سعودی کا دولت الاولیٰ بنایا، پہلی سعودی کی دولت بنی تھی، کنٹری بنی تھی، لیکن بعد میں عثمانیوں نے کیا کیا تھا، ان کو لے کے جا کر جو ہے ان کے بچوں کو وغیرہ کو بہت سارے مارے، خون ریز ہوا، اور واپس چلے گیا تھا۔ سعودی جب نہیں بنا تھا، 300-400 سال کی پرانی بات ہے، اور پھر اس کے بعد 1932 میں ان کے ہی عبدالعزیز ابن آل سعود، عبدالعزیز جو ہے 1932 میں سعودی عرب کو بناتے ہیں، تو لوگ مکس کر دیتے ہیں دونوں کو، سمجھتے ہیں شیخ عبدالوہاب، محمد ابن عبدالوہاب نے ہی سعودی کا فاؤنڈیشن رکھا، نہیں، یہ بعد میں ہوا 200-300، کیونکہ جب جلا وطن کر دیے تھے، گولی سے مار دیا گیا تھا عثمانی جو خلفاء تھے، تو واپس تھوڑے دن چلا تھا وہ، لیکن بعد میں چلے گیا تھا پھر سے۔ لیکن انہی کے امام سعود کے ساتھ ان کے بیٹے عبدالعزیز نے رحمہ اللہ نے توحید پر بنیاد ڈالی، تقریباً 90 سال پہلے، 90 ایئرس، یعنی 2032 میں 100 سال پورے ہو جائیں گے سعودی عرب۔ ان کی کتاب کیا کیا ہے؟ کتاب التوحید ہے، کتاب کشف الشبہات ہے، ایک کبیرہ گناہوں پہ کتاب لکھی ہے، اور یہ کتاب ہے ثلاثۃ الاصول ہے، اور زاد المعاد کی بھی مختصر کی، زاد المعاد ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے سیرت کے اوپر، بہت ہی اچھی کتاب ہے زاد المعاد، بہت ہی فائدہ مند کتاب ہے شیخ ابن القیم کی، جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور شیخ کی وفات 1206 ہجری میں واقع ہوئی، یعنی تقریباً 250 سال 30 سال لگائیے، 1206 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ تھے شیخ، مختصر کا ان کا تعارف تھا۔ اب آتے ہیں شارح کی طرف، جو شرح کیے ہیں
وہ ہے شیخ محمد ابن صالح العثیمین، جو انشاءاللہ 3 مجددوں میں سے ہے۔ مجدد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے مجدد کو بھیجائے گا جو دین کو نیا کرے گا، پھر سے دین شرک میں چلے جائیں گے لوگ، خرافات میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے 3 لوگوں کو یا ایک انسان کو بھیجتا ہے۔ علماء نے کہا 3 ہیں، ایک ہے شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ تعالی، دوسرا ہے شیخ الالبانی رحمہ اللہ تعالی جو حدیث میں کام کیا، شیخ ابن باز کام کیے عقیدے پہ، اور شیخ محمد ابن صالح العثیمین کام کیے فقہ پہ بہت زیادہ۔ تو حج میں تینوں آئے تھے، کب کی بات ہے؟ 90s کی بات ہے یہ۔ تو کبھی بھی کوئی عقیدے سے سوال آتا تھا شیخ بن باز سے سوال کیا جاتا تھا، اور حدیث کے معنی مصطلح الحدیث وغیرہ شیخ الالبانی سے سوال کیا جاتا تھا، اور فقہ میں شیخ صالح العثیمین سے سوال کیا جاتا ہے۔ شیخ العثیمین کی کتابیں بہت ہی فائدہ مند کتابیں ہیں، بہت ہی آسان ہے سمجھنے کے لیے جو عربی جانتا ہے، اور کئی ترجمے بھی ہوئے ہیں، اور شرح بھی بہت ہی عمدہ قسم کی شرح ہوتی ہیں، پوائنٹ بائی پوائنٹ ایک چیز سمجھاتے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تو اسی کی شرح ہم پڑھیں گے، شیخ صالح العثیمین کی شرح ہم پکڑیں گے، چاہے وہ کشف الشبہات ہو، قواعد الاربعہ، دوسری کتابوں میں بھی۔ تو یہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ یہ کب پیدا ہوئے تھے 1347 میں شیخ کی پیدائش ہوئی، اور یہ عنیزہ کے شہر میں پیدا ہوئے۔ اور پھر ان کے شیخ تھے شیخ سعدی، جس کی مشہور تفسیر ہے تفسیر السعدی۔ شیخ کو کئی کتابیں پڑھے تھے، ان کے سامنے قرأ علیہ مختصر العقیدہ الواسطیہ، شیخ الاسلام شیخ عبدالوہاب کی کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب واسطیہ، منہاج السالکین، یہ سارے کتابیں اجرومیہ، الفیہ، یہ سارے شیخ سعدی کو وہ پڑھے ہیں اور اجازہ لیے ہیں۔ اور دوسرے شیوخ کے ساتھ پھر مدارس میں بھی داخل ہوئے شیخ، اور ثانویہ میں شیخ رحمہ اللہ نے داخلہ لیا، اور وہاں پہ بھی کئی سارے پڑھیں، اور پھر قرأ علی سماعت شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ کے شاگرد بھی رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی کئی کتابیں پڑھیں۔ اور پھر اس کے بعد شیخ کئی کتابیں مسجد میں پڑھایا کرتے، مشہور نہیں تھے شیخ شروعات میں 2-4 لوگوں کو کتابیں پڑھاتے تھے اور پڑھتے تھے، لیکن کسی نے ان کے اوپر تہمت لگائی تھی، ایک رسالہ لکھے تھے اسماء و صفات کے اوپر، تب ایسے مشہور ہوئے کہ شیخ بن باز سے بھی زیادہ مشہور ہو گئے تھے عرب میں اور ساری دنیا میں۔ آج شیخ محمد بن صالح العثیمین بہت مشہور ہیں، اور ان کی کتابیں دنیا بھر میں پڑھائی جاتی ہیں، جو بھی شروع کیے ہیں، جیسے فقہ میں شرح المفتی فقہ ہے، بہت ہی اچھی کتاب ہے، تقریباً 15 جلدوں میں شیخ نے تقلید سے دور انسان کو فقہ میں قرآن سنت سے کیسا انسان علم حاصل کر سکتا ہے، اس طرح سے وہ شرح لکھی ہے۔ اکثر شیخ نے خود نہیں لکھی ہیں، شیخ کے یوٹیوب پہ جائیں گے اور عربی میں آڈیوز بھی موجود، تو اس سے ان کے طلاب نے کتابیں شروع لکھی ہیں، اس لیے بتانے میں بہت، سمجھانے میں بہت آسان۔ اور شیخ کا انتقال غالباً وفات 1999 میں یا 2000 میں، یہ دونوں میں سے سال غالباً یہاں نہیں لکھے ہیں، لیکن غالباً اس طرح سے سال ہوئے، کیونکہ تینوں شیوخ جو ہے تبھی وفات کیے 99 اور 2000 میں، بہت پرانے نہیں ہیں، 20 سال پرانے وفات ہوئے ہیں، اور ان کی ایک مؤسسہ بھی ہے جہاں پہ ان کی کتابیں شائع کیا جاتے ہیں۔ تو چلیے انشاءاللہ کتاب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مختصر کا تعارف تھا، ایک تھا کاتب کے بارے میں جو شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب ہے، اور دوسرا شیخ صالح العثیمین۔ بسم اللہ، بسم اللہ سے شیخ اس کے بارے میں شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں، ابتدأ المؤلف رحمہ اللہ تعالی کتابہ بالبسملہ۔ کیوں شیخ نے بسم اللہ سے شروع کی؟ کیونکہ اقتداء بکتاب اللہ عز وجل، اقتداء کرتے ہوئے اللہ کی کتاب سے، فإنہ مبدوء بالبسملہ، اور اللہ کی کتاب بھی شروع ہوتی ہے بسم اللہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے سورہ سوائے سورۃ التوبہ کے، سورۃ توبہ کے علاوہ سارے سورے کس سے شروع ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک حدیث بھی آتی ہے بسم اللہ کے اوپر، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ ببسم اللہ فہو ابتر، اور جو بھی کام بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتا ہے وہ کام کٹا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں اختلاف ہے،
هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، اور صحیح نہیں ہے لیکن عام سی بات ہے، انسان کو چاہیے کچھ بھی کام شروع کر رہا ہے تو بسم اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں بھی انہوں نے اقتداء یعنی فالو کرنے میں فَإِنَّهُ يَبْدَأُ كُتُبَهُ بِالْبَسْمَلَةِ، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چٹھی لکھتے تھے تو بھی وہ بسم اللہ سے لکھتے تھے۔ جب راجاؤں کو چٹھی بھیجاتے تھے من محمد الی قیصر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قیصر، پھر لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ لکھتے تھے۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، الجار والمجرور متعلق بمحذوف، کہ جار مجرور ہے بسم اللہ کے نام سے، تو اس کا مطلب کیا ہے اللہ کے نام سے؟ اس کا مطلب کیا ہے اللہ کے نام سے؟ کیا میں شروع کرتا ہوں؟ ترجمہ تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع، لیکن عربی میں ابدأ بسم اللہ نہیں، یا اللہ کے نام لیتا ہوں میں، تو کیا معنی ہوتا ہے؟ تو اس کا معنی جو ہے اصل معنی شروع کرنے کے لیے ہے۔ تو الحمدللہ اگر انسان شروع بھی نہیں کر رہا ہے، بیچ میں بھی ہے کوئی کام وغیرہ اور اس کو چھوڑ دیتا ہے پھر شروع کر، تو بھی بسم اللہ بول سکتا ہے اللہ کے نام سے۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بتایا اللہ کے نام سے؟ ایک تو ہے اللہ کے نام سے شروع کرنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، ایک کیا ہے تبرک بالبداءۃ بسم اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے نام سے شروع کرنے سے فائدہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور دوسرا افادۃ الحصر، اللہ کے نام سے حصر ہوتا ہے۔ حصر کہتے ہیں کہ جب سامنے کوئی چیز لائی جاتی ہے تو اس کو جمع کیا جاتا ہے، حصر بولتے ہیں اس کہ اللہ ہی کے نام سے ہم شروع کریں، کسی اور کے نام سے ہم شروع نہیں کر رہے ہیں، اللہ ہی کے نام سے شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد فلو قلنا مثلا عندما نريد أن، اگر ہم کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ نبتدئ، اور ہم شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ یا اگر بسم اللہ اقرأ میں پڑھتا ہوں، یکون ادل علی المراد الذی ابتدئ بہ، کہ میں جس سے شروع کر رہا ہوں یہ زیادہ حق بات ہے کہ میں بسم اللہ سے شروع کروں۔ اور الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے؟ الرحمن الرحیم میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں شیخ بتا رہے ہیں، اللہ علم على الباري جل وعلا وهو الاسم الذي تتبع جميع الاسماء، علم اللہ علم، تو اللہ کے نام کے بارے میں ذکر کریں، جو لفظ الجلالہ ہے اللہ علم علی الباری، تو اللہ علم ہے، نام ہے جو اللہ کا خاص نام ہے، کسی اور کا نام اللہ نہیں ہے، کسی اور کا نام اللہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ ہی ہے جس نے کتاب نازل کی آپ کے اوپر تاکہ آپ کو اندھیروں سے نکالے اور روشنی کی طرف لے جائے، باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، اللہ کی مرضی سے، اور آپ کو صحیح راستے کی طرف عزیز الحمید، اللہ کے راستے پر لے کے جائے جو عزیز ہے اور حمید۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی ہے جس کے لیے سارے آسمان اور زمین کے لیے ہے۔ وویل للکافرین، اور ویل ہے بربادی ہے کافرین کے لیے، من عذاب شدید، شدید عذاب سے، شدید عذاب سے۔ لا نقول ان لفظ الجلالۃ اللہ صفہ، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کا جو نام ہے یہ صفہ ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نام ایک صفہ ہے یعنی ایڈجیکٹو ہے، نہیں، بل نقول ہی عطف بیان لئلا یکون اللہ الذی یکون لفظ الجلالۃ تابعا طبیعۃ النعت للمعنون، تو یہاں پہ صفہ جو اللہ الذی آیا ہے اس کے بارے میں گرامر کے میں بتا رہے ہیں، اس کو عطف بیان کہیں گے۔ اب پھر الرحمن کے بارے میں بتائیں گے۔ الرحمن بھی دیکھیں اللہ کے دو نام اسم ذاتی ہے، وہ ہے اللہ اور ایک ہے الرحمن، یہ دو نام اللہ کا۔ الرحمن اسم من الاسماء المختصۃ باللہ، جو خاص ہے اللہ کے لیے، اور کسی کا بھی نام الرحمن نہیں ہے۔
عز وجل لا یطلق علی غیری، کسی اور کو یہ نام نہیں بول سکتے ہیں. والرحمن معناه المتصف بالرحمت الواسعہ، رحمان کا مطلب ہے جس کے پاس کثیر زیادہ سے زیادہ رحمت ہے، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. پھر رحیم کا مطلب کیا ہے؟ الرحیم یطلق علی اللہ عز وجل وعلی غیرہ، رحیم جو ہے اللہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. رحیم ومعنیٰ ذو الرحمت الواصلہ، اور ایسی رحمت ہے جو آپ کے اوپر پہنچتی ہے. تو دیکھیں دونوں میں فرق کیا ہے، بہت سارے اس میں اختلافات ہیں، لیکن یہاں پہ شیخ نے کہا رحمان ذو الرحمت الواسعہ، رحمان جو زیادہ رحمت ہے اس کو رحمان کہا جاتا ہے. رحیم کیا ہے؟ الرحمت ذو الرحمت الواصلہ، جو رحمت آپ کی طرف پہنچ سکتی ہے اس کو رحیم کہا جاتا ہے. جیسے رحیم بندوں کی طرف اللہ کی رحمت پہنچتی ہے، جانوروں پہ اللہ رحم کرتا ہے، جھاڑوں پرندے درخت، تو اس کو رحیم کہا. فَإِذَا جَمَعَ صَارَ الْمُرَادُ بِالرَّحِيمِ الْمُوصِلِ رَحْمَتُهُ إِلَىٰ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے اس کی رحمت پہنچاتا ہے، اللہ جسے چاہے اس کی رحمت پہنچاتا ہے. اللہ نے کہا یعذب من یشاء، اللہ جسے چاہے عذاب دیتا ہے. وَيَرْحَمُ مَن یشاء، اور جسے چاہے رحم کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اسی کی طرف پلٹنا ہے. تو یہاں پہ رحیم ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحیم ہے مومنوں کے لیے، الرحیم للمؤمنین، اللہ رحیم ہے مومنوں کے لیے، اور رحمان ساروں کے لیے. رحمان اللہ تعالیٰ جو غیر مسلمان ہیں ان کو بھی جو رزق مل رہا ہے، جو رحمت مل رہی ہے، اللہ سب پر رحمان. لیکن رحیم کس کے لیے؟ آخرت میں صرف مومنین کے لیے. اللہ نے کہا وبالمؤمنین، دوسری آیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے رحیم. تو دونوں میں یہ بھی فرق ہوتا ہے. تو ہم نے دو فرق دیکھے ہیں، ایک رحمان، رحمت واسع رحمت، اور رحیم کا مطلب پہنچنے والی رحمت، دونوں کا یہ فرق ہے. تو شیخ نے کتاب شروع کیا اور کہا اعلم، جان لو، اعلم رحمک اللہ، جان لو. تو شیخ کا یہ طریقہ ہوتا ہے، کئی علماء کبھی اعلم لکھتے تھے جان لو، جس میں یہ طریقہ ہوتا تھا سیکھ لو، سیکھ لو. اور علم بہت ضروری چیز ہے، انسان کو علم سیکھنا سکھانا چاہیے، کتابیں پڑھنا چاہیے، تاکہ علم سے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی وائر ہے، ہم اس کو چھونے ڈریں گے کہ کہیں بھائی شارٹ تو نہیں لگ جاتا، لیکن جس کے پاس علم ہے، جو الیکٹریشین ہوتے ہیں، علم سے وہ وائروں کو آرام سے چھو سکتے ہیں، سب کام کر سکتے ہیں. ویسے دین میں بھی، شریعت میں بھی کوئی چیز صحیح ہے غلط ہے نہیں، تو کوئی بھی آ جائے گا وہ گمراہ کر کے لے کے جائے گا. علم مسلمان کا ہتھیار. اور آج کل بہت چل رہا ہے کہ ہمارے مسلمان بچیاں کئی غیروں کے ساتھ شادیاں کر لے رہی، اور یہ بڑا مسئلہ ہے. تو کیسے بچائیں بچوں کو؟ اپنے علم کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، صحیح عقیدے کے ذریعے سے. دوسرے سارے راستے بیکار. اگر آپ کتنا بھی کوشش کریں گے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اور عقیدہ صحیح نہیں رہے گا، علم نہیں رہے گا، تو بھٹکنے والے کیسے بھی بھٹکیں گے. معاشرے کو سدھارنے کے لیے صحیح عقیدے سے ہی سدھار ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر انسان مان لے اللہ رب ہے تو کیسے جائے گا کسی غیر کے ساتھ؟ کیسے جائے گی کوئی لڑکی کسی غیر کے ساتھ؟ کیسے وہ مرتد ہو جائے گی؟ اسلام کو کیسے چھوڑ دے گی؟ تو اللہ کی پناہ آتی ہے عقیدے سے اور علم سے. علم کا مطلب کیا ہے؟ علم کا مطلب ہے کوئی چیز کے بارے میں ماننا ہے. اگر کوئی موبائل لے کے آتا ہے تب اس کو ادراک العلم، اس کو معلوم کرتے ہیں، کتاب میں پڑھتے ہیں، کسی پوچھتے ہیں، پہلی بار ٹچ اسکرین استعمال کرنا، کیسا کھولنا، کیسا بند کرنا، کیسا ہے، اس کو علم بولتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جو ہم پڑھتے ہیں دونوں بھی راستوں کو بتا دے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب ایسے لوگ تھے یہودی جو علم تو رکھتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے. علم تو تھا یہودیوں کے پاس، اللہ کا غصہ نازل ہوا ان کے اوپر. اور دوسرے لوگ کون تھے؟ ضالین، جو علم نہیں تھا عمل کرتے تھے، جو نصارہ تھے، علم نہیں تھا عمل کرتے. اور آج بھی ہم دیکھیں کئی لوگ ہیں علم تو رہتا ہے عمل نہیں کرتے، یہ ایسے ہیں. یا دوسرے ہیں عمل نہیں، علم نہیں ہے لیکن عمل تو کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں. اور دوسرا شیخ نے کہا، یہ آخری بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، علم کے عکس ہے جہل.
جہالت، الجہل البسیط وہ عدم الادراک بالکلیہ، جہل یعنی کوئی چیز کو اب سمجھ میں نہیں آ رہی، اب فون ہے سمجھ میں نہیں آیا، اس کو جہل کہتے ہیں۔ اور جہل کے بھی کئی سارے قسم ہوتے ہیں، ایک تو معمولی سا جہل ہے، تھوڑی چیز نہیں معلوم، مطلب تھوڑا معلوم چلا لینا لیکن اس کے ڈیپ کے سیٹنگ نہیں معلوم، ڈیپ کے چیزیں نہیں معلوم، تو اس کو جہل البسیط کہتے ہیں۔ اور ایک ہے الجہل المرکب، ایسی جہالت ہے کچھ نہیں معلوم، جہل کے اوپر جہل، جہل کے اوپر جہل ہے، اور کئی لوگ اس طرح سے ہیں علی وجہ یخالف ما علم، اور ایسی چیز یعنی فون نہیں ہے، اس کو کیا سمجھتے ہیں، یہ فون نہیں ہے، یہ بھی کیلکولیٹر، کوئی اس کو کیلکولیٹر سمجھ لیتا ہے۔ جیسا شرک میں بھی کیا کرتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تھے لیکن جاتے ہیں انسانوں کے پاس، مزاروں کے پاس جاتے ہیں، یعنی جو چیز کو صحیح سمجھنا تھا اس کو غلط سمجھ لیتے۔ ایک تو معلوم ہے نہیں اللہ کے بارے میں، وہ الگ جہل ہے، ایک تو معلوم ہے لیکن غلط تصور ہے اور کسی اور کے پاس جان لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں الجہل المرکب۔ ایک ہے بسیط آرام سا، اور ایک ہے جہل۔ اور ایک استعمال ہوتا ہے وہم، الوہم ہوا ادراک الشیء مع احتمال ضد الراجح۔ وہم ہوتا ہے کہ بھائی کسی انسان کو دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ وہ دیکھ رہا ہے کہ نشے کے حالت میں چل رہا ہے، آپ کی پکا یقین نہیں ہے کہ وہ شراب پیا ہے نہیں ہے، لیکن وہم ہو رہا ہے، تھوڑی دلیل ہے آپ کے پاس، تو وہم سے بھی بچنا چاہیے۔ وہم سے بھی تھوڑی دلیل لیتے ہیں، اس کا تعویل کر لیتے ہیں، تعویل کر لیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہید کی موت نہیں ہوتی، تو اس سے تعویل کیا کر لیے کہ بھئی شہید کی موت نہیں ہوتی، اس لیے شہید سے دعا کر سکتے ہیں، ان سے مانگ سکتے ہیں، شرک کر سکتے ہیں، اس طرح سے لمبا تعویل کر دیتے ہیں۔ لیکن شہید کی موت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ان کو پرندے کے اس میں جنت میں رکھ دیتا ہے ان کی روحوں کو، اس کو کہتے ہیں وہم۔ اس کے بعد ہے شک، اس سے نیچے آ جائیے، شک میں کیا ہوتا ہے، علم بھی ہے لیکن جہل بھی ہے، مطلب معلوم نہیں کیا ہے، دونوں 50-50% ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا، اس کو کہتے ہیں الشک۔ پھر آتے ہیں الظن، ظن ہوتا ہے شک کے نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شک کے نیچے یعنی بالکل گمان نہیں ہے آپ کے، کچھ بھی یقین نہیں ہے آپ، ایک صاحب جا رہے ہیں ان کو بول رہے ہیں ارے یہ تو شرابی، کچھ بھی دلیل نہیں ہے، کچھ نہیں، اس کو ظن کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کسی کے اوپر بدگمانی نہیں کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں ظن، یعنی کچھ تو بھی کر رہے ہیں آپ بول رہے ہیں نہیں ایسا ہوگا، ان کی نیت ایسی ہوگی، یعنی اس طرح سے ظن کر رہے ہیں۔ تو ہم نیچے سے آ جاتے ہیں، ایک ہے جہل، جاہل ہے، اس کے اوپر آئیں گے تھوڑا ظن ہے، مطلب آپ ایسے ہی گمان لگا دیں، بدگمانی کریں، اس کے اوپر آ جائیں گے شک ہے، یعنی دونوں بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر آ جائیں گے وہم ہے، اس کے اوپر آئیں گے یہاں پہ یقین ہے، کوئی بھی چیز پکی بات، تو علم ہمارا یہاں پہ ہونا چاہیے یقین پہ، نہ نیچے سے اوپر، جاہل بھی نہیں رہنا، تھوڑا ظن بھی نہیں کہ بھئی کچھ بھی نہیں معلوم، بدگمانی کر لینا علم کے بعد، شک بھی نہیں رہنا اللہ اسلام صحیح ہے نہیں ہے، اور پھر وہم بھی نہیں ہونا کہ بھئی ہو سکتا صحیح ہے، باپ دادا بولے، اس لیے قبر کے عذاب میں جو مسلمان نام کے ہوتے ہیں وہی بولیں گے، ہمارے باپ دادا بولتے تھے اللہ رب ہے، میں بھی بول دیا، بس جو چل رہا ہے چل رہے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے، اس کے اوپر علم آنا چاہیے، وہ ہے یقین علم۔ انشاءاللہ تعالی علم کے بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ضروری اور ایک نظری، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے کلاس میں۔ اور کیونکہ کئی لوگ بولتے ہیں علم حاصل کر لیے تو عمل کرنا پڑتا، کیوں علم حاصل کرنا، تو کیا وہ انسان پکڑے جائے گا نہیں پکڑے جائے گا، یہ مسئلہ آتا ہے، اگر معلوم کر لیا تو پھر مسئلہ ہو جاتا، پھر علم حاصل کرنا نہیں، اگر انسان کو آسانی کے ساتھ علم حاصل کرا پھر بھی حاصل نہیں کرا تب اس کو پکڑ ہوگی۔ اب گاڑی جا رہے ہیں، ہیلمٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ٹرپل رائڈنگ کر رہے ہیں، پولیس والے کو بولے ارے نہیں معلوم تھا، بولتے چھوڑ دیتے، نہیں پکڑ لیتے، تو وہ بھی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں ہے پولیس والوں کی طرح کہ بھی کچھ بھی ہو پکڑ لے گا، نہیں، ہر ایک انسان کے حساب سے رہتا ہے، جس کو ضروری ہے، جیسے سود کا معاملہ کوئی کر رہا ہے، اس کو معلوم کرنا چاہیے تھا کہ سود حرام، یہ نہیں بول سکتا میں نہیں مانوں، الگ بات ہے، بالکل کوشش کیا، ایسے جنگلوں میں رہا، علماء نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، معلوم ہی نہیں رہا، تو علم نہیں آیا تو الگ مسئلہ، اللہ شاید معاف کر سکتا، لیکن جب علم آ جائے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ علم میں صحیح نافع جو فائدہ مند ہے انشاءاللہ اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔